السلام علیکم، میرا نام نورین آصف ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایسٹرولوجی وتھ نورین، ہفتہ وار ذائچہ۔ آج ہم بات کریں گے سب سے پہلے جس برج کے بارے میں، اس کا نام ہے برج حمل یعنی کہ ایریز کے بارے میں۔ عنصر آگ، حاکم سیارہ مریخ۔ علم ظفر کے ذائچے سے خصوصی جائزہ۔ عمومی کیفیت: اس ہفتے برج حمل کے حامل افراد کے لیے علمی ظفر کے مطابق عددی اثرات میں 9 اور 3 غالب رہیں گے۔ مریخ کی پوزیشن حوصلہ، جرات اور مقابلے کی فضا پیدا کر رہی ہے۔ آپ کی شخصیت میں نیا نکھار آئے گا، فیصلہ سازی میں طاقت نظر آئے گی۔ مالی معاملات: مالی امور میں اس ہفتے احتیاط لازم ہے کہ رقم آ تو سکتی ہے مگر اس کے ضائع کا بھی امکان ہے، خاص طور پر دوستوں یا خاندان سے متعلق فیصلے میں۔ اگر کوئی قرض دینا یا لینا چاہے تو منگل یا ہفتے کا دن مناسب ہے۔ علمی ظفر کی روشنی میں مالی طاقت کا عدد 7۔ مشورہ: روپیہ پیسے کے حوالے سے جذباتی فیصلے سے گریز کریں ورنہ نقصان ممکن ہے۔ کیریئر اور کاروبار: کیریئر میں نئی تبدیلیوں کی بنیاد رکھ سکتے ہیں، کسی پرانے پروجیکٹ کی تکمیل سے فائدہ ہوگا۔ اگر نوکری کی تلاش میں ہیں تو 24 اور 26 اپریل کے دن اچھے امکانات رکھتے ہیں۔ نوکری پیشہ افراد کے لیے ترقی کے آثار نمایاں ہیں، خاص طور پر وہ افراد جو ریسرچ، سیکیورٹی یا ٹیکنالوجی سے وابستہ ہیں۔ علم ظفر کی نشاندہی: 9 عدد کا ابھار آپ کی قیادت اور فیصلے سازی میں مدد دے گا۔ کاروبار: تاجر افراد کے لیے وقت ترقی کا ہے مگر پارٹنرشپ میں دھوکے دہی کا اندیشہ ہے۔ کوئی نیا معاہدہ کرنے سے قبل تجربے کار افراد سے مشورہ لینا بہتر ہوگا۔ جمعرات اور جمعے کا دن کاروباری ملاقاتوں اور معاہدات کے لیے سازگار ہے۔ صحت کے معاملے میں جسمانی تھکن اور نیند کی کمی غالب رہ سکتی ہے۔ مریخ کے زیر اثر سر، آنکھوں اور بلڈ پریشر سے متعلق مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ ورزش اور متوازن غذا کے ذریعے توانائی بحال رکھیں۔ روحانی علاج: سورہ نشرہ روزانہ 3 بار پڑھنا فائدہ مند ہوگا۔ محبت اور تعلقات: محبت کے معاملات میں فاصلہ محسوس ہو سکتا ہے۔ علم ظفر کے مطابق کوئی پرانا تعلق یا دوستی دوبارہ زندگی میں آ سکتی ہے۔ شادی شدہ افراد کے لیے معمولی تلخی کے باوجود تعلقات بہتر ہونے کے امکانات ہیں۔ ضد اور غصے سے پرہیز کریں کیونکہ برج حمل کے زیر اثر جذبات میں شدت بڑھ سکتی ہے۔ آپ کا لکی کلر سرخ، لکی نمبر 9۔ علم ظفر کے مطابق خصوصی وظیفہ: روزانہ بعد نماز عشاء 41 مرتبہ آپ نے یا فتح ہو یا رزاق ہوگا پڑھ کر اپنے مقصد کے لیے دعا کریں۔ اگر ممکن ہو تو 9 دن تک مسلسل یہ عمل کریں۔ اس عمل سے رزق میں اضافہ، نئے مواقع کی تلاش، دشمنوں سے حفاظت، رشتوں میں بہتری ممکن ہو سکتی ہے۔ روحانی مشورہ: اس ہفتے درود تنجینہ کو کم از کم 11 مرتبہ پڑھنا نہایت مؤثر ثابت ہوگا۔ یہ عمل ذہنی سکون، خطرات سے بچاؤ اور کامیابی کے دروازے کھولنے میں مدد دے گا۔ ہفتہ وار ذائچہ۔ عنصر مٹی، حاکم سیارہ ظاہرہ۔ علم ظفری کا عددی رجحان 6 اور 2۔ عمومی کیفیت: علم ظفر کے مطابق اس ہفتے برج ثور پر ظاہرہ کے اثرات مضبوط ہیں۔ یہ وقت آپ کے لیے ذہنی سکون، تخلیقی صلاحیت اور تعلقات میں بہتری کا ہے، تاہم چند معاملات میں فیصلہ کرنے میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ ایسے وقت میں دعا اور روحانی رجوع مددگار ثابت ہوگا۔ مالی معاملات: مالی لحاظ سے یہ ہفتہ خوش آئند ہے، غیر متوقع ذرائع سے آمدنی ہو سکتی ہے، خاص طور پر وہ افراد جو فری لانسنگ، آن لائن بزنس یا آرٹ سے متعلق ہے۔ اگر سرمایہ کاری کا ارادہ ہو تو بدھ یا جمعے کا دن بہتر رہے گا۔ عددی جعفری اشارہ عدد 6 دولت کی روانی کو ظاہر کرتا ہے لیکن فضول خرچی سے گریز لازم ہے۔ پیسوں کے معاملے میں کسی قریبی شخص پر آنکھ بند کر کے بھروسہ نہ کریں۔ روزگار میں بہتری کے واضح آثار ہیں، خاص طور پر وہ افراد جو فیشن، تعلیم،
مینجمنٹ یا بینکر کے شعبے میں ہیں، ترقی کے مواقع حاصل کر سکتے ہیں۔ نوکری کی تلاش کرنے والوں کے لیے 25 اپریل موزوں دن ہے۔ علم جعفر کے مطابق آپ کی توانائی مثبت ہے، لیکن ساتھی ملازمین کی حسد کا سامنا ہو سکتا ہے۔ کیریئر تاجر حضرات کے لیے یہ ہفتہ نئے سودوں، پارٹنرشپ اور منصوبہ بندی کے لیے مفید ہے۔ کوئی پرانا سرمایہ کاری یا کلائنٹ دوبارہ رابطہ کر سکتا ہے۔ علم جعفر کے مطابق حروف ر یا کاف سے شروع ہونے والے افراد سے منافع بخش رابطے ممکن ہے۔ صحت کا عمومی معیار بہتر ہے، لیکن نظام ہضم، گلے یا جلد سے متعلق مسائل سر اٹھا سکتے ہیں۔ پرہیز، سبزیاں اور پانی کا استعمال کریں۔ ذہنی دباؤ کی صورت میں سیر اور روحانی مطالعہ فائدہ مند ہوگا۔ علم جعفر کی ہدایت عدد 2 ذہنی تناؤ کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس لیے ذہنی سکون کے لیے ذکر الہی اپنائیں۔ محبت اور رشتے، محبت کے معاملات میں جذبات پن غالب رہے گا۔ نئے تعلقات بننے کے امکانات ہیں، لیکن ان میں استحکام لانے کے لیے وقت درکار ہے۔ شادی شدہ افراد کے لیے بہتر وقت ہے، بچوں کے ساتھ خوشی حاصل ہو سکتی ہے۔ اپنی بات منوانے کے بجائے دوسروں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس ہفتے خواب میں سفید رنگ، چاند یا پرانی کتاب دیکھنا نفع، علم اور روحانیت کی علامت ہو سکتا ہے۔ اگر کسی بزرگ کا دیدار خواب میں ہو تو ان کے دیے مشورے کو سنجیدگی سے لیں۔ لکی کلر ہلکا سبز، لکی نمبر 6 یا 2، لکی دن بدھ یا جمعرات۔ علم جعفر کے مطابق وظیفہ برائے کامیابی اور سکون۔ روزانہ فجر کے بعد 111 مرتبہ پڑھیں۔ یا لطیفو یا علیمو، یہ وظیفہ انشاءاللہ دل کی بے چینی ختم کرے گا، معاملات میں آسانی لائے گا، محبت اور کشش میں اضافہ کرے گا، قرض یا مالی بوجھ میں کمی کرے گا۔ عمل کی مدت کم از کم 9 دن، بہتر نتائج کے لیے 21 دن تک جاری رکھیں۔ روحانی مشورہ، کوشش کریں کہ اس ہفتے اپنے آس پاس کے ماحول کو صاف رکھیں۔ صدقہ دینا، خاص طور پر سفید چیز جیسے دودھ، چینی، آپ کے ستارے روشن کرے گا، آپ کا دل نرم رکھے گا اور فیصلے درست ہوں گے۔ ہفتہ وار ذائچہ، برج جوزہ یعنی کہ جیمنی، عنصر ہوا، حاکم سیارہ عطارد۔ عمومی کیفیت، برج جوزہ کے حامل افراد کے لیے یہ ہفتہ تبدیلی، مواصلات اور نئے راستے کھولنے والا ہے۔ عطارد کا اثر تیز ذہانت، بات چیت کی مہارت اور سفر کے امکانات کو بڑھایا جاتا ہے۔ علم جعفر کے مطابق 5 آپ کی چالاکی اور ذہنی حرکت کو جلا بخشتا ہے، جبکہ عدد 2 خوش قسمتی اور مواقع کی علامت ہے۔ مالی معاملات، مالی صورتحال میں بہتری کے واقع امکانات ہیں، خاص کر آن لائن پلیٹ فارمز، مارکیٹنگ، تعلیم یا میڈیا سے وابستہ افراد کے لیے نئی آمدنی کے ذرائع سامنے آ سکتے ہیں۔ تاہم رقم خرچ کرنے کے معاملے میں جذباتی رویے سے گریز کریں۔ منگل اور جمعرات کا دن سرمایہ کاری کے لیے موزوں ہے۔ علم جعفر کا اشارہ عدد 3 آپ کو معاشی خوشخبری کی طرف لے جاتا ہے، خاص طور پر 27 اور 28 اپریل کو۔ کیریئر، پیشہ ورانہ زندگی میں پیش رفت کا وقت ہے۔ عطارد کی موجودگی آپ کی ذہانت اور حکمت عملی سے آگے بڑھنے کی طاقت دے رہی ہے۔ نئی نوکری یا ترقی کی امید رکھنے والے افراد کے لیے وقت موافق ہے۔ پروجیکٹس اور پارٹنرشپس میں کامیابی کے متوقع ہیں۔ علم جعفر کی روشنی میں جو افراد پبلک ڈیلنگ، ٹیچنگ یا ڈیجیٹل فیلڈ سے وابستہ ہیں، ان کے لیے مواقع کھل سکتے ہیں۔ کاروبار، تاجر حضرات کے لیے نئے معاہدے اور بیرون ملک سے رابطے کے امکانات روشن ہیں۔ اگر آپ ای کامرس یا سروس یا بیڈ بزنس کرتے ہیں تو آپ کی مارکیٹنگ اس ہفتے کو بڑا فائدہ دے سکتی ہے۔ شراکت داری میں احتیاط کریں، خاص طور پر قریبی جان پہچان والے افراد کے معاملات میں۔ صحت میں بہتری ہے، لیکن اعصابی دباؤ یا نیند کی کمی محسوس ہو سکتی ہے۔ موبائل، کمپیوٹر کا استعمال محدود کریں، چلنے پھرنے اور تازہ ہوا میں وقت گزارنے سے ذہنی سکون حاصل ہوگا۔ روزانہ فجر کے بعد سورہ ناس 3 بار پڑھ کر سر پر دم کریں، دماغی دباؤ سے نجات ملے گی۔ محبت اور رشتے، محبت میں کشش اور بات چیت بڑھے گی، لیکن وعدوں سے پہلے پرکھنا ضروری ہے۔
شادی شدہ افراد کے لیے ہفتہ سازگار ہے، باہم آئندگی میں اضافہ ممکن ہے۔ کچھ افراد پرانے تعلقات کی واپسی کا سامنا کر سکتے ہیں، لیکن محتاط رہیں۔ فلم جعفر کا اشارہ عدد 5 ماضی کے دروازے کھول سکتا ہے، مگر ہر واپسی خوشی نہیں لاتی۔ روحانی کیفیت اور باطنی فہم۔ اس ہفتے آپ کی باطنی بصیرت جلا پکڑ رہی ہے۔ خواب میں کسی پل پانی یا پرانے دوست کو دیکھنا آپ کے سفر روحانی یا فیصلوں میں تبدیلی کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ آپ کا لکی کلر پیلا، لکی نمبر 5، لکی دن منگل۔ علم جعفر کے مطابق خصوصی وظیفہ برائے کامیابی و ترقی۔ روزانہ بعد نماز فجر 101 مرتبہ پڑھیں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، پھر اپنے مقصد کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ یہ عمل انشاءاللہ ذہن کو سکون دے گا، بات چیت میں برکت آئے گی، روزگار اور رزق کے دروازے کھولیں گے، غلط فہمیوں سے نجات ملے گی۔ یہ وظیفہ کم از کم آپ نے 11 دن تک پڑھنا ہے۔ جمعے کے دن کسی مستحق طالب علم کو کتاب یا قلم صدقہ کریں، یہ اطارت کو خوش کرے گا اور علم روزگار میں ترقی کا باعث بنے گا۔ ہفتہ وار درجہ برائے برج سرطان یعنی کہ کینسر۔ عنصر پانی، حاکم سیارہ قمر۔ عمومی کیفیت۔ برج سرطان کے حاملہ افراد کے لیے یہ ہفتہ جذباتی استحکام، روحانی گہرائی اور گھر و خاندانی معاملات میں بہتری کا ہے۔ علم جعفر کے مطابق عدد 2 رقب قلب، باطنی احساس اور تعلقات کو گہرائی بخشتا ہے، جبکہ عدد 7 روحانی بصیرت، خوابوں اور نادیدہ مدد کا علامت ہے۔ مالی معاملات۔ اس ہفتے مالی استحکام کے امکانات ہیں، لیکن اخراجات میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے، خاص طور پر خاندانی ضروریات یا کسی عزیز کی مدد میں۔ کوئی پرانا ادھار یا رکا ہوا پیسہ واپس مل سکتا ہے۔ مشورہ: بدھ یا جمعے کے دن اہم مالی فیصلے کرنے بہتر ہوں گے۔ علمی جعفر کا اشارہ عدد 7 غیر متوقع مالی فائدے کی طرف اشارہ دیتا ہے، خاص کر اگر آپ دعا و وظیفہ کے پابند ہیں۔ کیریئر: نوکری پیشہ افراد کے لیے ترقی کے راستے کھل سکتے ہیں، خاص طور پر اگر وہ خلوص نیت سے کام کر رہے ہیں۔ خواتین اور فیملی سے وابستہ فیلڈ، ٹیچنگ، نرسنگ، کاؤنسلنگ میں کام کرنے والے افراد کے لیے بہتر موقع میسر آئیں گے۔ دفتر یا کام کی جگہ پر کسی ساتھی سے بدگمانی یا فاصلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ الفاظ کا چناؤ محتاط رکھیں۔ کاروبار: تاجر افراد کے لیے وقت مناسب ہے، لیکن نیا معاہدہ کرنے سے پہلے مکمل تصدیق کریں، خاص کر جن افراد کا کاروبار خاندان یا قریبی دوستوں کے ساتھ ہے۔ ان کے لیے احتیاط لازم ہے کہ رقم کی لین دین تحریری شکل میں کریں، ورنہ غلط فہمی یا نقصان ہو سکتا ہے۔ جسمانی طور پر توانائی میں کمی محسوس ہو سکتی ہے، خاص طور پر معدہ، چھاتی یا پانی کی کمی جیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ نیند کی کمی یا خوابوں میں پریشانی بھی ممکن ہے۔ رات کو سوتے وقت 11 بار سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کریں۔ جذباتی طور پر یہ ہفتہ حساس ہے، اگر آپ کسی رشتے میں ہیں تو بات چیت اور ہمدردی سے تعلقات میں بہتری آئے گی۔ شادی شدہ افراد کے لیے رومانوی وقت کا امکان ہے، مگر ساتھ ہی چھوٹی موٹی ناراضگیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ علمی جعفر کا اشارہ عدد 2 صلہ صفائی اور تعلقات میں بہتری کا پیغام دیتا ہے۔ روحانی کیفیت اور باطنی اشارے: آپ کے خواب اس ہفتے غیر معمولی پیغام دے سکتے ہیں۔ اگر آپ خواب میں دریا، چاند یا کسی بزرگ کو دیکھیں تو جو دعا کی قبولیت یا نیکی کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ آپ کا لکی کلر دودھ یا سفید، لکی نمبر 2، لکی دن پیر۔ علم جعفر کے مطابق خصوصی وظیفہ برائے سکون، رزق اور تعلقات کی بہتری کے لیے روزانہ نماز فجر آپ نے 41 مرتبہ یا رؤوف ہو یا ودود کا ورد کرنا ہے، اور پھر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے چہرے اور دل پر پھیر لے۔ یہ عمل انشاءاللہ دل کو سکون دے گا، اہل خانہ سے تعلقات بہتر ہوں گے، رزق میں برکت آئے گی۔ نیتوں میں خلوص رکھیں، عمل کی مدت کم از کم 7 دن، بہتر ہو تو 21 دن جاری رکھیں۔ اضافی روحانی عمل: کسی غریب یا مسکین عورت کو دودھ یا چینی کا صدقہ دینا کمر کو تقویت دے گا اور گھر میں برکت لائے گا۔
ہفتہ وار ذائچہ برائے برج اسد یعنی کہ لیے عنصر آگ حاکم سیارہ شمس عمومی کیفیت علم جعفر کے مطابق یہ ہفتہ آپ کے لیے عزت قیادت اور طاقتور فیصلوں کا ہے۔ عدد 1 قیادت خود اعتمادی اور نئی شروعات کی علامت ہے، جبکہ عدد 9 روحانی طاقت نیت کی پاکیزگی اور نفع بخش انجام کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ہفتہ زندگی میں نیا موڑ لاتا ہے، اہم فیصلے عزت اور شہرت میں اضافہ اور درینہ خواہشات کی تکمیل ممکن ہے۔ مالی معاملات پیسوں کے حوالے سے یہ ہفتہ اچھا رہے گا، خاص طور پر اگر آپ خود کو کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ فری لانس فنکار اور سوشل میڈیا سے وابستہ افراد کے لیے آمدنی میں اضافہ ممکن ہے۔ پرانی رقم کی واپسی یا جائیداد سے فائدہ ہونے کے اشارے ہیں۔ جمعرات یا اتوار کو بڑی خریداری یا سرمایہ کاری کریں۔ علم جعفر کا اشارہ عدد 9 غیر متوقع آمدنی اور روحانی برکت کی طرف اشارہ دے رہی ہے۔ کیریئر پیشہ ورانہ زندگی میں نیا اعتماد اور قیادت کے مواقع پیدا ہوں گے۔ اگر آپ کسی ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں یا پروموشن کی خواہش مند ہیں تو یہ وقت آپ کے حق میں کیا جا سکتا ہے۔ نوکری کی تلاش کرنے والوں کو خوشخبری ملنے کے امکانات ہیں، خاص کر وہ افراد جو میڈیا، آرٹس یا انتظامی فیلڈ میں ہیں۔ کاروباری افراد کے لیے شراکت داری سے بہتر اکیلے کاروبار کے فیصلے ہوں گے۔ نیا معاہدہ یا پروجیکٹ ملنے کے آثار ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو پراپرٹی، فیشن یا لائف سٹائل بزنس سے وابستہ ہیں، انہیں اچھا منافع ہو سکتا ہے۔ صحت مجموعی طور پر بہتر رہے گی، لیکن ہڈیوں، آنکھوں یا بلڈ پریشر سے متعلق مسائل ابھر سکتے ہیں۔ سورج کی روشنی سے مناسب استفادہ کریں اور نیند پوری کریں۔ روزانہ سورہ شمس کی تلاوت کریں، طبیعت ہلکی محسوس ہوگی اور اندرونی توانائی بحال رہے گی۔ محبت اور رشتے محبت کے معاملات میں شدت، جذبہ اور گرم جوشی کا دور ہے۔ تنہا افراد کے لیے کسی خاص شخص کی آمد متوقع ہے۔ شادی شدہ افراد کے لیے رومانس بڑھے گا، لیکن انا کی ٹکراؤ سے اجتناب کریں۔ خاندان کے کسی فرد سے صلح ممکن ہے۔ علم جعفر کی آئے ہدایات عدد 1 نئی شروعات کی علامت ہے۔ اگر کوئی رشتہ ختم ہوا ہو تو دوبارہ بحال ممکن ہے۔ اس ہفتے روحانی ترقی اور دعاؤں کی قبولیت کا دروازہ کھلا ہے۔ اگر خواب میں سورج، شیر یا بلند پہاڑ دیکھیں تو یہ آپ کی روحانی عظمت اور کامیابی کی علامت ہے۔ آپ کا لکی کلر سنہری، لکی رنگ 1، لکی دن اتوار۔ وظیفہ آپ نے 41 مرتبہ نماز فجر کے بعد یا جبار ہو یا قوی ہو یا وہاب کا پڑھنا ہے، پھر اپنے سینے اور ناطے پر دم کریں۔ یہ وظیفہ انشاءاللہ عزت میں اضافہ کرے گا، پیسوں میں قوت اثر ڈالے گا، روحانی توانائی کو بڑھائے گا۔ یہ عمل آپ نے تقریباً 11 دن تک کرنا ہے۔ روحانی عمل اتوار کے دن کسی یتیم یا بزرگ کو سنہری رنگ کی چیز مثلاً آم، شہد یا ہلدی بطور صدقہ دیں۔ شمس کی طاقت آپ کے حق میں ہوگی۔ ہفتہ وار ذائچہ برائے برج سنبلہ عنصر خاک حاکم سیارہ عطارد عمومی کیفیت یہ ہفتہ برج سنبلہ والوں کے لیے حکمت احتیاط اور تفصیل پسندی سے فیصلے کرنے کا ہے۔ عطارد کی عقل مندی اور عدد 5 کی ذہانت آپ کو مخصوص مسائل سے نکلنے کی طاقت دے رہی ہے، جبکہ عدد 8 دنیاوی کامیابی، انصاف اور ضبط نفس کا نشان ہے۔ مالی معاملات یہ ہفتہ مالی اعتبار سے متوازن ہے۔ نفع ضرور ہوگا مگر محنت اور منصوبہ بندی سے۔ اگر کوئی مالی تنازع چل رہا ہے تو اس میں پیش رفت متوقع ہے۔ غیر متوقع اخراجات ممکن ہیں، خاص طور پر خاندان یا گھر کی ضرورت کے حوالے سے۔ بدھ اور ہفتے کو مالی فیصلے یا قسطیں ادا کرنا بہتر رہیں گی۔ علم جعفر کا اشارہ عدد 8 عدالت، لیبل کیس یا رائل اسٹیٹ سے متعلقہ مالی فائدے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ کیریئر پیشہ ورانہ زندگی میں صبر آزمائی کا وقت ہو سکتا ہے، لیکن حکمت عملی سے معاملات قابو میں رہیں گے۔ اگر آپ تدریس، تحقیق یا ہیلتھ فیلڈ سے جڑے ہیں تو اچھی خبریں مل سکتی ہیں۔ کاروبار میں نئی سرمایہ کاری سے گریز کریں، پرانے
گائک یا پارٹنر سے فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن نیا معاہدہ کرتے وقت تحریری پہلوؤں پر مکمل دھیان دیں۔ اگر آپ کا کاروبار دفتری سامان، تعلیم یا صحت سے جڑا ہوا ہے تو ترقی ممکن ہے۔ نصیحت: اپنے اکاؤنٹس اور مالی ریکارڈ کا اچھی طرح جائزہ لیں۔ صحت: پیٹ، آنتوں یا جلد سے متعلق مسائل کا اندیشہ ہے۔ تھکن، دماغی دباؤ یا نیند کی کمی محسوس ہو سکتی ہے۔ پانی اور فائبر والی غذائیں زیادہ استعمال کریں۔ روحانی علاج: آپ نے سورہ نشرہ کی تلاوت کرنی ہے، تقریباً 3 بار پڑھ کر پانی پر دم کرنا ہے۔ محبت اور رشتے داروں میں حساسیت بڑھے گی۔ آپ کسی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں مگر بدلے میں رد عمل توقع سے کم ہو سکتا ہے۔ شادی شدہ افراد میں غلط فہمی کا اندیشہ ہے، لیکن گفتگو اور تعامل سے معاملات بہتر بنائیں گے۔ محبت میں سچائی دیکھی گئی اور خود کو دوسروں کے مطابق ڈالنے کی کوشش کریں گی۔ علم ظفر کی روشنی میں عدد 5 بات چیت اور ذہانت سے دل جیتنے کا ہنر دے گا۔ استعمال کیجیے روحانی کیفیت اور باطنی اشارے۔ اس ہفتے آپ کا برتان تیز ہوگا۔ خواب یا ذہن میں آنے والے پرانے مقام، کتاب یا بچپن کا دوست، یہ سب آپ کے کسی باطنی سچ کی طرف متوجہ کر سکتا ہے۔ علم ظفر کرنے یا روحانی گائیڈ کی تلاش مفید رہے گی۔ آپ کا لکی کلر زیتونی سبز۔ لکی نمبر 5۔ لکی دن بدھ۔ علم ظفر کے مطابق خاص وظیفہ برائے ذہنی سکون، رزق میں برکت اور فیصلہ سازی۔ روزانہ بعد نماز فجر 33 مرتبہ یا حکیم ہو یا رزاق ہو یا نور ہو، پھر دونوں ہاتھوں پر دم کر کے چہرے پر پھیریں۔ فوائد: انشاءاللہ ذہن میں صفائی، دن میں سکون، کاروباری فیصلوں میں آسانی، رزق میں اضافہ، رشتوں میں استحکام۔ مدت کم از کم 9 دن، بہتر ہو تو مسلسل پڑھتے رہیں۔ روحانی مشورہ: ہفتے کے دن کسی طالب علم کو کتاب، قلم یا سادہ لباس کا صدقہ دیں۔ عطارد کی قوت آپ کے معاملات بہتر کرے گی۔ آپ برج میزان یعنی کہ لیبرا، عنصر ہوا، حاکم سیارہ ظاہرہ۔ عمومی کیفیت: علم ظفر کے مطابق یہ ہفتہ جذبات، توازن، اندرونی سکون کے حوالے سے انتہائی اہم ہے۔ عدد 6 حسن، محبت اور توازن کی علامت ہے، جبکہ عدد 3 اظہار مواصلات، تخلیقی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے۔ مالی معاملات: مالی اعتبار سے یہ ہفتہ متوازن ہے۔ کچھ افراد کی قسط یا پرانی رقم کی واپسی ہو سکتی ہے، مگر فضول خرچی سے بچنا ضروری ہے۔ اگر آپ لگژری آئٹمز یا فیشن سے متعلق ہیں تو نفع ممکن ہے۔ جمعے یا پیف کے دن مالی فیصلے کرنا مبارک ہوں گے۔ علم ظفر کا اشارہ: عدد 6 دولت میں توازن اور خوبصورتی سے کمائی کی علامت ہے۔ کیریئر: دفتر یا ادارہ جاتی کاموں میں آپ کا اندیشہ دوسروں کو متاثر کرے گا۔ بعض سیاست افراد آپ کے انداز گفتگو اور تجویز سے خوش ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ تعلیمی اداروں، آرٹ، ڈیزائن یا قانونی پیشے سے منسلک ہیں انہیں خصوصی فائدہ ہوگا۔ کاروبار میں نئے پارٹنر یا معاہدے کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے، خاص طور پر خواتین یا خواتین سے جڑے کاروبار جیسے بیوٹی، فیشن، لائف سٹائل میں اضافہ ممکن ہے۔ صحت: دل، گردن، جلد یا نیند کی کمی سے متعلق معاملات مسائل پیش آ سکتے ہیں۔ اس ہفتے اندرونی سکون پر توجہ دیں۔ روحانی علاج: روزانہ سونے سے پہلے سورہ دین کی تلاوت کریں، ذہنی دباؤ سے نجات اور نیند کی بہتری کے لیے۔ محبت اور رشتے: اس ہفتے رشتے میں مرکز توجہ رہے گی۔ محبت میں نرمی، کشش اور گفتگو کے ذریعے تعلقات مزید بہتر ہوں گے۔ اگر کوئی ناراض ہے تو بات چیت سے صلح کا بہترین وقت ہے۔ شادی شدہ افراد کے لیے رومانوی لمحات بننے کا امکان ہے۔ علم ظفر کی روشنی میں عدد 3 اظہار محبت تخلیقی انداز اور تعلقات کی خوبصورتی کو نمایاں کرتا ہے۔ روحانی کیفیت اور باطنی اشارے: اگر خواب میں آئینہ، پھول یا پرانا کیمرہ دیکھیں تو یہ آپ کے اندرونی خوبصورتی یا چھپی ہوئی صلاحیتوں کی طرف اشارہ ہے۔ اپنی باطنی روشنی کو دنیا سے شیئر کریں۔ آپ کا لکی کلر نیلا۔ لکی نمبر 3۔
وظیفہ برائے باطنی توازن، رشتوں میں محبت اور ظاہری کشش۔ روزانہ 41 مرتبہ نماز عصر کے بعد آپ نے یا ودودو یا جمیلو یا باسی تکاوت کرنا ہے، پھر دل پر دم کریں اور 3 بار اللہم زدنی نورا پڑھیں۔ فوائد انشاءاللہ: دل میں سکون، محبت میں کشش، تعلقات میں نرمی، حسن سلوک میں اضافہ۔ مدت کم از کم 11 دن تک پڑھنا ہے۔ روحانی مشورہ: جمعے کے دن کسی مسجد میں خوشبو صابن یا آئینہ بطور صدقہ دے۔ ظاہرات کی روحانی برکت آپ کی زندگی میں توازن، محبت اور دولت لائے گی۔ ہفتہ وار ذائچہ برا برج عقرب یعنی کہ اسکارپیو۔ عنصر پانی، حاکم سیارہ مریخ۔ عمومی کیفیت: یہ ہفتہ برج عقرب والوں کے لیے خود اعتمادی، جذباتی گہرائی اور روحانی پیداواری کے ساتھ آئے گا۔ علم ظفر کی عدد 9 قربانی، جذبہ، طاقت اور فیصلے کی علامت ہے، جبکہ عدد 7 باطنی علم تجزیہ اور چپکی جس کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ آپ کے اندر کی روشنی اس ہفتے آپ کو صحیح غلط کا فرق بخوبی بتائے گی۔ جادو اور روحانی پہلو نمایاں ہو سکتا ہے۔ مالی طور پر یہ ہفتہ مثبت رہے گا، خاص طور پر پرانے قرضوں کی واپسی یا خفیہ ذریعہ آمدن سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ کسی پرانے یا زمین سے متعلق رکاوٹ کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ بدھ اور منگل کو رقم کی لین دین بہتر رہے گی۔ علم ظفر کا اشارہ عدد 7 بتا رہا ہے کہ پوشیدہ ذرائع یا رازداری میں برکت ہے۔ کیریئر: پیشہ ورانہ زندگی میں آپ کی خود اعتمادی اور فیصلہ سازی متاثر کرے گی۔ اگر آپ تخلیقی، سیکیورٹی طلب یا ایمرجنسی سروس سے منسلک ہیں تو ترقی کی راہیں کھل سکتی ہیں۔ دفتر میں سیاست یا چغل گوئی سے بچیں، خاموش رہ کر آگے بڑھیں اور فائدہ حاصل کریں۔ کاروبار: کاروباری میدان میں کوئی پرانا کلائنٹ یا شراکت دار دوبارہ متعارف ہو سکتا ہے۔ نئے معاہدے کی ابتدا اچھی ہوگی مگر تحقیق کے بعد کریں۔ رقم کی سرمایہ کاری کرتے وقت ہر پہلو پر تحقیق ضروری ہے، جلد بازی سے بچیں۔ صحت کے حوالے سے نظام ہضم، پیون یا خواتین میں ہارمونی مسائل پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ روحانی علاج: روزانہ سورہ فلق اور سورہ ناس صبح اور شام پڑھیں۔ روحانی وظیفہ آپ کو تحفظ فراہم کرے گا۔ محبت اور رشتوں میں گہرائی اور شدت محسوس ہو سکتی ہے۔ آپ کو کسی پر بھی شک کر سکتے ہیں یا خود کو جذباتی طور پر کمزور کر سکتے ہیں۔ وضاحت اور سچائی کے ساتھ گفتگو حالات بہتر بنائیں۔ شادی شدہ افراد تعلقات میں قربت بڑھائیں گے مگر چھوٹے اختلافات سے بچنا ہوگا۔ روحانی کیفیت اور باطنی اشارے یعنی کہ علم ظفر کے عددی اشاروں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہفتہ روحانی بیداری اور خوابوں کے ذریعے ہدایت حاصل کرنے کا ہے۔ خواب میں پانی، قبرستان، سانپ یا پرانی عمارت دیکھنا گہرے روحانی پیغام کی علامت ہے۔ آپ کا لکی رنگ سیاہ، لکی نمبر 9، لکی دن منگل۔ وظیفہ برائے دشمن سے نجات، اندرونی سکون اور روحانی قوت۔ روزانہ نماز عشاء 33 مرتبہ یا کبیو یا جبارو یا ستارو، پھر دونوں ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیر لیں۔ فوائد انشاءاللہ: رشتوں کے شر سے حفاظت، روحانی طاقت پر حفاظت، راز فاش ہونے سے بچاؤ، خود اعتمادی میں اضافہ۔ مدت عمل یعنی کہ کم از کم 11 دن مسلسل پڑھنا زیادہ مؤثر ہے۔ روحانی مشورہ: کسی سفید یا سرخ لباس والے فقیر کو کھانا پینا دینا آپ کے لیے روحانی حفاظت کا ذریعہ بنے گا۔ مریخ کی توانائی کو مثبت رخ دینے کے لیے ورزش، ذکر اور نیت کی صفائی ضروری ہے۔ ہفتہ وار ذائچہ برائے برج قوس یعنی کہ سیگیٹیریس۔ عنصر آگ۔ عمومی کیفیت: علم ظفر کے مطابق یہ ہفتہ برج قوس کے لیے وسعت، ترقی اور نئی جستجو کا پیغام لاتا ہے۔ عدد 3 اور تخلیقی اظہار وسعت خیال اور معاشرتی تعلقات کی علامت ہے، جبکہ عدد 5 سفر، تبدیلی اور قسمت میں تیزی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آپ کو اپنی سوچ اور عمل میں وسعت لانی ہوگی۔ وقت ہے نئے راستے اختیار کرنے کا مگر توازن کے ساتھ۔ مالی اعتبار سے یہ ہفتہ روشن ممکن ہے۔
خاص طور پر وہ افراد جو بیرون ملک کاروبار یا آن لائن سروس سے وابستہ ہیں۔ انہیں خوشخبری مل سکتی ہے، اچانک نفع ممکن ہے، مگر اسراف سے بچنا ہوگا۔ اپنے اخراجات کا جائزہ لیں اور فضول خرچی سے پرہیز کریں۔ سرمایہ کاری میں دانش مندی اختیار کریں۔ کیریئر پیشہ ورانہ میدان میں ترقی، تبادلہ یا نئی پوزیشن کا امکان ہے۔ آپ کی بات چیت اور وژن دوسروں کو متاثر کرے گا۔ اساتذہ، مذہبی اسکالرز، مارکیٹنگ اور میڈیا سے وابستہ افراد کے لیے یہ ہفتہ خاص طور پر اچھا رہے گا۔ علمی ظفر کی روشنی میں عدد 3 اور 5 دونوں صفت تعلیم اور بولنے کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ کی زبان اور علم یہ آپ کا ہتھیار ہے۔ کاروباری افراد کے لیے یہ ہفتہ تجرباتی ہوگا۔ نئی کلائنٹس یا بیرونی کنیکشن آپ کی کامیابی کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ پرانے معاہدے میں ترمیم یا نیا جوائن بن سکتا ہے۔ احتیاط یعنی کہ جلد بازی یا دوسروں کے ساتھ دباؤ میں آ کر کوئی فیصلہ نہ کریں۔ صحت عمومی طور پر بہتر رہے گی، مگر تھکن، جلد یا خون کی کمی جیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ سفر یا مصروفیات کے دوران نیند پوری کرنا ضروری ہے۔ روحانی علاج تقریباً آپ نے روزانہ بعد نماز فجر 11 مرتبہ سورہ نشنا پڑھیں اور اس سے تھکن کم ہوگی اور دل کو سکون حاصل ہوگا۔ محبت اور رشتے اس ہفتے خوشگوار رہیں گے، مگر آپ کی باتوں میں طنز یا بے نیازی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ نئے تعلقات کا آغاز ممکن ہے۔ شادی شدہ افراد کے درمیان قربت اور تفہیم میں بہتری آئے گی۔ زیادہ بولنے سے بعض اوقات تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ سننے کی عادات اپنائیں۔ اگر اس ہفتے میں خواب میں پرندے، راستے یا پہاڑ نظر آئیں تو یہ علامت ہے کہ آپ کی روح سفر کے لیے تیار ہے۔ علمی ظفر یعنی علمی ترقی اور نئی منزلوں کا راستہ کھلا ہے۔ دعا کریں اور دل کی سمت پر یقین رکھیں۔ آپ کا لکی رنگ جامنی، لکی نمبر 3۔ وظیفہ برائے ترقی، علم اور قسمت کی تیزی۔ روزانہ نماز عشاء 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یا فتح ہو یا رزاق ہو یا حکیم پڑھنا ہے۔ پھر دعا مانگی ہے کہ اے اللہ مجھے میرے علم، رزق اور فہم کے دروازے کھولے۔ فوائد انشاءاللہ نئے مواقع کی راہ ہموار، ذہنی الجھنوں سے نجات، رزق میں وسعت، تعلیمی و عمل ترقی۔ مدت 3 سے 4 یا 4 سے 7 دن تک کرنی ہے۔ کسی طالب علم یا مسافر کو پانی یا کتاب۔ روحانی مشورہ، کسی طالب علم یا مسافر کو پانی یا کتاب دینا اس ہفتے آپ کے لیے خوش قسمتی لائے گا۔ مشتری کی برکت حاصل کرنے کے لیے زرد رنگ کا صدقہ جیسے چنے، کیلا یا زرد دال کا دینا اچھا رہے گا۔ ہفتہ وار ذائچہ برائے برج جدی یعنی کہ کیپریکارن۔ عنصر مٹی، حاکم سیارہ ظاہر۔ عمومی کیفیت، اس ہفتے آپ کی شخصیت میں سنجیدگی، نظم و ضبط اور خود پر کنٹرول کا رجحان نمایاں ہے۔ ظاہر ہی توانائی کے ساتھ علم ظفر کے عدد 4 اور 8 آپ کی زندگی میں محنت اور آزمائش اور نتائج کے درمیان توازن پیدا کر رہے ہیں۔ مالی معاملات، مالی اعتبار سے یہ ہفتہ اچھا رہے گا۔ اگرچہ آمدنی میں استحکام موجود ہے، مگر غیر ضروری اخراجات سے پریشان ہے تو قرض یا قانونی مالی مسائل کا حل ممکن ہے، بشرط آپ کی دانشمندی سے قدم اٹھائیں۔ کیریئر، پیشہ ورانہ لحاظ سے آپ کی محنت کو سراہا جائے گا، مگر ترقی یا پوزیشن میں تبدیلی کی امید کو ذرا وقت دینا ہوگا۔ جو افراد گورنمنٹ، ایڈمنسٹریشن یا انجینئرنگ سے وابستہ ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ اچھا رہے گا۔ علمی ظفر کا اشارہ عدد 8 بتا رہا ہے کہ یہ ہفتہ صبر اور پختگی کا ہے۔ شارٹ کٹس سے پرہیز کریں۔ کاروباری افراد کے لیے یہ ہفتہ نئے فیصلے یا پارٹنر کے آغاز کا مناسب وقت نہیں ہے۔ پرانی سسٹم کو بہتر بنانے اور پیچھے رہ گئے کام مکمل کرنے پر توجہ دیں۔ نیا رسک لینے سے گریز کریں۔ جو چیزیں چل رہی ہیں انہیں یوں ہی مستحکم کریں۔ صحت، جوڑوں، گھٹنوں، دانت یا ہڈیوں سے متعلق پرانے امراض سر اٹھا سکتے ہیں۔ نیند کی کمی یا تھکن کا احساس بھی ہو سکتا ہے۔
روحانی علاج روزانہ آپ نے سورہ 3 اور سورہ اثر فجر کے بعد پڑھنی ہے۔ جسمانی راحت اور روحانی توازن کے لیے بہترین مفید ہے۔ محبت اور رشتوں میں سنجیدگی اور ذمہ داری بڑھے گی، مگر آپ کی کم کوئی غلط فہمی پیدا کر سکتی ہے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو شریک حیات سے زیادہ وقت گزارنا بہتر ہوگا۔ مشورہ: جذبات کا اشارہ کرنا بھی ضروری ہے، ورنہ قریبی رشتوں میں دوبارہ دوری پیدا ہو سکتے ہیں۔ روحانی کیفیت اور باطنی اشارے: اگر آپ اس ہفتے خواب میں بند دروازہ، اونچی عمارت یا پراپرٹی سیڑھیاں دیکھیں تو یہ علامت ہے کہ وقت آزمائش کا ہے، مگر دروازے جلد کھلیں گے۔ آپ کو ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا لکی رنگ خاکی، لکی نمبر 4۔ وظیفہ برائے رزق، استقامت اور رکاوٹوں سے نجات۔ روزانہ بعد نماز مغربین 41 مرتبہ پڑھیں، یا صبور ہو یا نافی ہو یا باسط ہو، پھر اپنے دل کی حالت اللہ کے سامنے بیان کریں اور دعا مانگے کہ رکاوٹیں دور ہو جائیں۔ فوائد: انشاءاللہ رکاوٹوں کا حصہ، کاموں میں برکت، مزاج میں صبر و سکون، رزق کا دروازہ کھلنے لگے گا۔ مدت کم از کم 11 دن ہفتے سے شروع ہے۔ روحانی وظیفہ یا پھر روحانی مشورہ: کسی بیمار یا معذور کو وقت، دوا یا کھانا دینا اس ہفتے آپ کے لیے روحانی اور دنیاوی بھلائی کا ذریعہ ہوگا۔ برج دلو کہ کیوریس، حاکم سیارہ یونس، عنصر ہوا۔ مالی امور: یہ ہفتہ مالی امور سے چیلنجنگ ہے مگر اہم فیصلوں والا ہے۔ آپ کو اپنے مالی منصوبوں پر نظر ثانی کرنی پڑے گی۔ اگرچہ آمدن کے لیے نئے دروازے کھل سکتے ہیں، لیکن ضروری اخراجات سے گریز کریں، بچت متاثر ہو سکتی ہے۔ علم ظفر کی پیشگوئی: عدد 7 اور 9 کی حرکات سے اشارہ ملتا ہے کہ کچھ پوشیدہ معلوماتی فائدے آپ کی جانب بڑھ رہے ہیں، خاص طور پر اگر آپ نے پچھلے دنوں کوئی مالی فائدہ یا معاہدہ کیا ہو۔ مالی مشورہ: نیا قرض یا نہ لینے، پرانا قرضوں کی ادائیگی میں ترجیح دیں۔ جمعرات کو مالی فیصلے نہ کریں۔ کیریئر اور کاروبار: ملازمت افراد کے لیے ترقی کے مواقع آئیں گے، بشرط آپ اپنی کارکردگی میں نکھار لائیں، مگر یہ ہے کہ کوئی سینئر شخص آپ کی حمایت کرے۔ کاروباری افراد کے لیے یہ ہفتہ پلاننگ اور مارکیٹنگ ریسرچ کا ہے۔ فوری منافع کا امکان کم ہے، مگر طویل المدتی منصوبہ فائدہ رہے گا۔ علم ظفر کی تعمیر: عدالت کے ذائقے میں موجودگی ذہانت اور تجربہ بات چیت کے پہلوؤں کو طاقت دیتی ہے۔ نئی شراکت داری ممکن ہے، لیکن ہم معاہدے سے قبل ممکن تحقیق ضرور کریں۔ صحت: جسمانی صحت عمومی طور پر متوازن رہے گی، لیکن دماغی تھکن اور نیند کی کمی اثر انداز ہو سکتی ہے۔ سونے سے قبل روحانی عمل یا مراقبہ مفید رہے گا۔ علم ظفر کی رہنمائی میں عدد 5 کی موجودگی دماغی الجھنوں کو بڑھا سکتی ہے، اس لیے آرام کو معمول کا حصہ بنائیں۔ معدے اور گردوں کا خاص خیال رکھیں، پانی کا استعمال زیادہ کریں اور ٹھنڈی مشروبات سے گریز کریں۔ محبت اور تعلقات کے معاملات میں وقت نازک ہے، بات چیت میں نرمی اور سمجھداری ضروری ہے، خاص طور پر اگر پچھلے دنوں میں رنجش ہوئی تو شادی شدہ افراد کو گھر کے بڑوں کے رائے سے فائدہ ہونا ہوگا۔ علم ظفر کی پیشگوئی ذیل اور کمر کا ذائچہ واضح کرتا ہے کہ پرانے تعلقات میں دوبارہ گرم جوشی آ سکتی ہے، لیکن جلد بازی سے تعلق خراب ہو سکتا ہے۔ کسی نئے شخص سے رابطہ ہو سکتا ہے جو مستقبل میں رشتہ بننے کی صورت اختیار کرے۔ آپ کا خوش قسمت عنصر رنگ نیلا، خوش بختی کا عدد 7، خوش بختی کا دن ہفتہ اور پیر۔ روحانی وظیفہ: آپ نے یا رزاقو یا فتاحو پر نماز فجر کے بعد لازمی 11 مرتبہ ورد کرنا ہے، اول آخر درود شریف پڑھ کر 11 مرتبہ۔ علم ظفر کے مطابق یہ دو اسما فتح اور رزق کے دروازے کھولنے میں اہم کردار ادا کریں گے، خاص طور پر اس ہفتے مریخ اور یونس کا امتزاج غیر متوقع پیدا کرتا ہے۔
یہ ہفتہ مجدلو والوں کے لیے تدبیر، خود احتسابی اور دور اندیشہ کا ہے۔ سازگار کی پوزیشن آپ کو نئے امکانات کی جانب دھکیل رہی ہے، مگر کامیابی صرف انہیں ملے گی جو سوچ سمجھ کر قدم اٹھائے۔ مالی معاملات متوازن مگر چیلنجنگ، کیریئر اور کاروبار، نئی پلاننگ اور تعلقات میں اہمیت، صحت، دماغی آرام اور مراقبہ ضروری ہے۔ رشتے نرمی اور سمجھداری سے تعلق بحال ہو سکتا ہے۔ وظیفہ اپنے یا رضا کو یا فتح و برکت اور آسانی کے لیے لازم کرنا ہے۔ برج حوت، عنصر پانی، حاکم سیارہ نیپچون، ہفتہ وار ذائچہ برائے برج حوت۔ مالی معاملات، مالی امور میں اس ہفتے احتیاط اور حکمت کی طرف ضرورت ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی قریبی رشتہ دار یا دوست آپ سے مالی تعاون مانگے، لیکن پہلے خود اپنی ضروریات کا دھیان رکھیں۔ سیارہ مشتری اور عدد 9 کا اثر اس بات کی جانب اشارہ کر رہا ہے کہ نفع و نقصان دونوں کا امکان ہے۔ اگر آپ جذبات سے ہٹ کر عمل اندازی اپنائیں تو غیر متوقع منافع ممکن ہے، خاص طور پر بدھ اور جمعرات کے درمیان۔ نیا سرمایہ کاری نہ لگائیں مگر سابقہ منصوبوں پر نظر ثانی کریں۔ مالی لین دین میں قانونی پہلو نظر انداز نہ کریں۔ کیریئر اور پیشہ، ملازمت پیشہ ورانہ افراد کے لیے یہ ہفتہ نئی تعلقات کا حامل ہے۔ کوئی پرانا پروجیکٹ دوبارہ بحال ہو سکتا ہے یا کسی سینئر کی نظرِ کرم آپ کو ترقی کی جانب لے جا سکتی ہے۔ علم ظفر کا تجزیہ، علم سیارہ عطارد اور قمر کا امتزاج اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ بات چیت اور تحریری معاملات میں آپ کا ہاتھ مضبوط رہے۔ اگر آپ ریسرچ، تدریس یا تخلیقی شعبے سے وابستہ ہیں تو ہفتے کے آخر میں بڑی کامیابی کی نوید ہے۔ پیر اور جمعرات کی شام کو دھیان سے چلیں، ان دنوں میں آپ کی نیت اور پلاننگ کا امتحان لیا جائے گا۔ کاروباری افراد کے لیے ہفتہ خصوصاً ملا جلا ہے۔ کوئی پرانا کلائنٹ دوبارہ رابطہ کرے گا یا ایک پرانا منصوبہ نئی شکل میں ابھر کر آئے گا، لیکن سست روی کا امکان موجود ہے، لہذا جلد بازی میں فیصلہ نہ کریں۔ علم ظفر کے مطابق عدد 7 اور قمر درجہ برج سرطان کاروبار میں روحانیت، خلوص اور اعتبار پر زور دیتے ہیں۔ جس دکان، سروس یا مصنوعات میں صداقت ہوگی وہیں چمکے گی۔ صحت، جسمانی صحت نسبتاً بہتر رہے گی لیکن دماغی سکون کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ نیند میں کمی، الجھن یا ماضی کی باتوں میں الجھنے سے تناؤ بڑھ سکتا ہے۔ روحانی وظیفہ، نیپچون کی موجودگی خوابوں کو زیادہ بااثر بنا کر رہے گی۔ ان خوابوں پر غور کریں، ہو سکتا ہے کوئی روحانی اشارہ پوشیدہ ہو۔ رات کو سونے سے قبل سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنا معمول بنائیں۔ پانی کا زیادہ استعمال کریں۔ طبیعت اگر بوجھل ہو تو بدھ کی صبح صدقہ دیں، مثلاً سبز سال یا پانی کی بوتلیں کسی مستحق کو دیں۔ تعلقات میں گہرائی اور اساسیات نمایاں ہوں گے، لیکن ساتھ ہی غلط فہمی یا شک کی فضا بھی بھاپ سکتی ہے۔ اگر آپ کسی رشتے میں الجھے ہوئے ہیں تو دل کی بات صاف انداز میں کہنے کا وقت آ چکا ہے۔ گھر کے ماحول میں سکون اور پیدا کرنے کے وقت نکالیں، سننے کا حوصلہ رکھیں۔ کسی پرانی ملاقات یا سوشل میڈیا سے ایک دلچسپ بات چیت جنم لیتی ہے جو آگے بڑھ سکتی ہے۔ عدد 6 اور سیارہ ظاہرہ رومانوی تعلقات کو بڑھا سکتا ہے لیکن ساتھ ہی امتحان میں ڈال سکتا ہے۔ رشتہ وہی کامیاب والا ہوگا جو قربانی اور سمجھوتے سے جڑا ہو۔ خوش بختی کے عنصر، لکی ایلیمنٹ، خوش بختی کا رنگ فیروزی، خوش بختی کا عدد 7، خوش بختی کا دن جمعرات۔ روحانی وظیفہ، اسم الہی، یا ہادی یا نورو، اے رہنمائی دینے والے، اے روشنی دینے والے۔ طریقہ عمل، روزانہ فجر اور عشاء کے بعد 313 مرتبہ یا ہادیو یا نورو پڑھے۔ اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر
دعا میں خاص طور پر ذہنی سکون اور تعلقات کی بہتری اور رہنمائی کریں۔ جمعرات کو ایک سفید اور فیروزی رقم کی موم بتی جلا کر اس کے سامنے یہ ذکر کریں: روحانی فوکس بڑھانے کے لیے علم جعفر کے مطابق یہ وظیفہ نیپچون کی طرف روانہ کیفیت سے ہم آہنگ ہے، جو آپ کی وجدان، رہنمائی اور بصیرت کو پیدا کرے گا۔ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ اللہ حافظ۔